نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لِي صدری ویسر لِي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہم ریگولر جو درس قرآن کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تھوڑا سا قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے اور قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا اس پہ بیان ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہم نے قرآن مجید کو اس طرح پھر ہم نہیں پڑھتے بلکہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال بھی یہ بیان کی گئی کہ جیسے ہم کوئی چیز ہے جس کو بٹن ہی آف کر دیتے ہیں، پھر اس کو رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس پہ بڑا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور میں پورے ہفتے اسی پہ ریسرچ وغیرہ کر رہا تھا، مختلف احادیث اور آیات جو ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی فرینکلی سپیکنگ شرمندگی کے ساتھ، کہ مجھے خود بھی احساس ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بڑا قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس طرح، لیکن مجھے خود احساس ہوا ہے کہ میں بھی قرآن مجید کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہا جس طرح کے دینی چاہیے، اور جس طرح اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ رمضان شریف میں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شیطان بھی بندہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں شوق سے۔ دکانیں ہوں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی جگہ، دکان پہ جائیں تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر طرف گھروں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید ہم سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ سیریسلی ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے ہم جو یہاں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم آج جو بھی میں کچھ احادیث جو ہے نا اس حوالے سے بیان کروں گا، یہ پہلے ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں، اس میں وہی احادیث ہیں ساری جو اس کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو وہی میں آج کچھ پڑھوں گا، کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں۔ تو آج ہم یہ ارادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم رمضان میں جس طرح قرآن مجید پڑھتے تھے اس کو ابھی بھی ہم جاری رکھنے کی نیت کریں۔ تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے احادیث ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن آج ہم ایک محفل میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے ہی ساری محفل تھی۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے جو ہے تاثرات جو ہے نا وہ بیان کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی کا حکم ہم تب مانتے ہیں جب ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یعنی اگر کوئی گلی میں جا رہا ہے کوئی بندہ اور اس کو آپ حکم دیں تو وہ آپ کا حکم نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ تم کون ہو۔ جب تک آپ نے کسی کو ہائر نہیں کیا آپ اس کے یا آپ کا کوئی ملازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اس کی جو فضیلت ہے وہ تبھی ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم سمجھ لیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ ہے، اور اس نے یہ کتاب ہمیں دی ہے قرآن مجید۔ تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے یہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو ماننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ریاض الصالحین میں احادیث انہوں نے بیان کی ہیں۔
اور یہ ہم چیپٹر پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج اسپیسیفکلی اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ ذکر کر رہا تھا، ہم پہلے یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایز اے ریاض الصالحین کے ایک چیپٹر کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم اس کو ایز اے درس کے طور پہ یہ سارا ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے۔ آج ہمارا درس ہی قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور ہمارے درس کا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد قرآن، یعنی بڑا اس کو غور کریں، یعنی ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہے ذرا سب نے، رمضان کے بعد قرآن، یعنی رمضان کے بعد قرآن کی کوئی اہمیت، مطلب اللہ معاف کرے، یعنی ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس بھیجا ہے نا، یعنی کسی جگہ اور وقت کے تعین سے ماورا ہے قیامت تک کے لیے، ہر دن، ہر گھڑی، ہر پل، ہر جگہ کے لیے۔ تو کیا ہم رمضان کے بعد ہماری کیا اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رویہ ہے، تو اس پہ ہم غور کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ تو اب یہاں پہ پہلی حدیث جو ہے وہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو اور یہ سفارشی بن کے آئے گا قیامت والے دن۔ اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں پریکٹیکلی۔ ہم مسلمان جو ہے نا، ہمیں پڑھ بھول لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے قیامت آنی ہے، یہ مرنا ہے، ویسے ہمیں کوئی اس طرح مستحضر نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو، مجھے یہ بتائیں، کسی کا، ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم سارے بڑے ہیں، کسی کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے جائے کسی کیس میں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو، کسی کیس میں لے جائے اور بڑا سخت قسم کا کوئی کیس بنا دے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سفارشی ڈھونڈیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ سب تگڑی سے تگڑی سفارش ڈھونڈیں گے کہ یار میرا بیٹا ہے، یار میری تو جان جا رہی۔ ظاہر ہے اولاد کے لیے تو بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، ہم سارے اولاد والے ہیں، ہمیں احساس ہے۔ تو سب سے ہم کہیں گے یار کوئی وزیر، کوئی مطلب کوئی بڑا، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی یار کوئی بڑی سفارش ہو، وہ تو بڑا سخت انہوں نے کیس بنا دی میرے بیٹے کو، تو وہ پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، تو پلیز میرے بیٹے کو چھڑائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہمیں فیل ہوگا کہ یار کوئی سفارشی ہونا چاہیے سٹرونگ قسم کا، جو میرے بیٹے کو نا وہاں سے چھڑا کے لے آئے۔ لیکن جو قیامت کے دن سفارشی ہے، اس کو ہم نے تاکہ نسیاں میں رکھ دیا ہوا ہے، یعنی ایسی الماری میں جس کو ہم رکھ کے بھول گئے ہیں، اور اس کے اوپر گرد کی تہیں جو ہے نا چڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے میرے سمیت۔ میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں اس درس کی تیاری میں، مجھے خیر کسی مینجمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگلے دفعہ نا اسپیسیفکلی رمضان کے بعد قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر جو ہے نا یہ درس دینا ہے۔ تو میں خود پڑھ رہا تھا، میں پورا ہفتہ اس کی تیاری کر رہا تھا، تو مجھے شرمندگی خود اپنے آپ میں ہو رہی تھی کہ یار میں تو خود ہی، میری اتنا نہیں ہے، یعنی مطلب مجھے بھی جس طرح کرنا چاہیے، حالانکہ میں درس کی تیاری کرنے میں کچھ نہ کچھ چلو پھر بھی لگا رہتا ہوں تھوڑا بہت نا، لیکن مجھے یقین کریں، میں بالکل آپ کے سامنے آنیسٹلی اسپیکنگ، میں بالکل عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں قرآن کو اس طرح ٹائم نہیں دے رہا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں سن رہا تھا لیکچر، ظاہر ہے میں اس میں پھر مختلف لیکچرز بھی سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے یہ بات، اہم ترین بات کی کہ قیامت کے مطلب جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے عذاب قبر کا ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید، یعنی جو بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے سرہانے پہ جو ہے نا قرآن مجید اگر وہ پڑھتا رہا ہے تو وہ سرہانے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جو ہے وہ دائیں طرف سے حفاظت کرتی ہے، روزے بائیں طرف سے حفاظت کرتے ہیں، اور باقی نیک اعمال، صدقہ خیرات وغیرہ جو ہے وہ پاؤں کی سائڈ سے حفاظت کرتی ہیں چیزیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جیسے مختلف سطحیں ہیں، جیسے تلاوت قرآن مجید کی فضیلت ہے، ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آ رہی ہے، الف لام میم اگر پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اس کے مزید یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، پھر سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں، پھر غور و فکر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اب قرآن مجید نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور اگر ہم تدبر نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہو، ہم اپنے بزنس کے لیے کتنا تدبر کرتے ہیں، بہت غور و فکر کرتے ہیں، یار میں کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے آئیں گے، یہ ادھر سے اتنے گئے تو ادھر سے اتنے آ جائیں گے، اس کو اتنے دے دوں گا، سارا غور و فکر تدبر، بڑا کانشیس اور بڑی سیریس کیلکولیشنز سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن کیا ہم قرآن مجید پہ بھی کبھی غور و فکر کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آج ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یعنی ہم تلاوت کی شاید بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر کریں یا اس کو سمجھیں تو تلاوت کی فضیلت کہیں کم نہ ہو جائے. قرآن مجید کی جو لیولز ہیں وہ یہی ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا طریقہ کار جو تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو 5 طریقوں سے پڑھتا ہوں، 5 لیئرز میں نے بنائے ہوئے ہیں. کیا کیا؟ یعنی ایک ایسے ہی جیسے عام تلاوت کی جاتی ہے، اس کا اپنا مزہ، ایک ٹیسٹ ہے، اس کی برکات ہیں. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خیر و برکات نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ گھر جو ہے آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے ستارے نظر آتے ہیں. جیسے آپ کو دنیا میں زمین پہ بیٹھے ستارے نظر آتے ہیں نا، تو آسمان والوں کو وہ گھر جو ہیں وہ ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کے گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس میں نحوست نہیں آتی، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں تو ٹھیک ہے. تو تلاوت ایک یہ ہے، تلاوت کی ایک انیشل فرسٹ لیول جو ہے. اس سے اوپر والا لیول یہ ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا لیول یہ ہوگا کہ آپ اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، ساتھ تھوڑا ایکسپلینیشن پڑھیں. چوتھا لیول پھر یہ ہوگا کہ آپ غور و فکر کریں اور پھر آگے بھی چلتے جائیں. لیکن 5واں لیول جو میں امام غزالی کا بتا رہا ہوں کہ ان کا اس طرح تھا کہ یعنی جس طرح میں نے 4 لیول بتائے، پھر 5واں لیول یہ ہے کہ ایک آیت پہ وہ کہتے تھے میں کئی دن غور و فکر کرتا رہتا ہوں اور اس پہ لگا رہتا ہوں اور اس سے پھر نقطے نکالتے ہیں. ایسے ہی بڑے بڑے جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے واقعہ بتایا تھا. وہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کے پاس آئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے، مختصراً بتا رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. تو لیٹے تو صبح فجر تک جناب دیکھنے والوں کو تو یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد کو بلایا کہ استاد جی آئیں نماز پڑھیں، تو وہ چادر ہٹا کے تو سیدھے نماز کے لیے چلے گئے. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو وضو بھی نہیں کیا، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ وہ پتہ نہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے ناشتے میں بتایا کہ یار وہ میں تو ایک آیت پہ غور کر رہا تھا تو صبح تک میں نے 180 مسئلے اس میں سے نکال لیے ہیں. فقیہ تھے اتنے بڑے. تو غور و فکر کا تو یہ لیول بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی جو ہے ہم پہ واجب ہے اس کی تلاوت. علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کم از کم 2 دفعہ سال میں قرآن مجید پڑھنا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید کے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں اس پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو پھر سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر دوسروں کو بتانا. تو کیا ہم اس پہ کس لیول پہ ہیں؟ اب اگلی احادیث میں پڑھتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں مزید ایکسپلین بھی کروں گا. اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور زمانہ حدیث ہے اور ہمارے درس کے جو میسج ہے اس میں بھی لکھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب یہ حدیث ہے، ہم پڑھ لیں، اچھا جی ٹھیک ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سیکھے اور سکھائے، اور پھر بس ادھر سے سنی ادھر سے نکال لی تو بات ختم. اگر ہم غور نہیں کریں گے تو کوئی نہیں، ایک حدیث ہے بس 2 لائنوں میں لکھی ہوئی ہے اور بس ٹھیک ہے آگے نکل گئے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں سمندر ہے، یعنی کائنات کے جو سب سے بہترین انسان ہیں اور مستند ہے جن کا فرمایا ہوا، ٹھیک ہے نا، جن کی زبان صادق سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہے، اس سچ کے سوا وہ بات ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو وہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں. اور وہی کے بارے میں نے قرآن مجید کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا، بعض اسکالرز نے بتایا کہ 24,000 دفعہ وہی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید جو ہے وہ 6,600 سے کچھ آیات ہے نا اوپر، اور باقی جو وہی ہے وہ یہی آپ کی سنت ہے، حدیث ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے کہ نہیں. کیا ہم نبی پاک جن نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا ہم ان کی اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے یا عمل نہیں کرنا چاہ رہے؟ اگر کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں دو میں سے ایک چیز ظاہر سی بات ہے کرنی ہوگی، یا ہم کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم سکھانا شروع کر دیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکھانے کی تو ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سیکھنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اور پھر دیکھیں، احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو فلاں جگہ پہ ڈبل جو ہے نا پورشن کی کوٹھی بنا لے اور اتنی بڑی گاڑی لے لے اور اس کے اتنے پلاٹ ہوں، اتنے اس کے باغات ہوں، اور اس کے بچے مطلب امریکہ میں چلے جائیں اور پھر کینیڈا میں، اور تو وہ بہترین شخص ہوگا. آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی. پوری حدیث کے سارے مجموعے پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں آپ نے کی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. ہم بہترین کس کو کہتے ہیں؟ یقین مانیں، مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ آج تھوڑا سا نا اس بات پہ غور کریں. ہم بہترین شخص کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم بہترین شخص اس کو نہیں سمجھتے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے. معذرت کے ساتھ، مطلب میں معذرت بار بار کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کو میری باتیں ایسی نہ لگیں گے یار پتہ نہیں یہ کیا درس شروع کر دیا اس نے، پتہ نہیں کیا ایسا ہی نہیں ہے. یعنی ہم اس شخص کو بہترین نہیں سمجھتے جو قرآن سیکھنے سکھانے اس طرح کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویلے لوگ. عام معاشرے کی بات ہے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. عام معاشرے میں یہ فیلنگ ہے کہ بس ٹھیک ہے یار یہ تو مطلب جب کوئی کام نہیں ہے تو آپ یہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے جب آپ کو ٹائم ملے. فارغ لوگوں کا یعنی وہ کام سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر دی بیسٹ امانگ یو وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. ظاہر ہے ہر بندہ نہیں سکھا سکتا تو وہ سیکھنا شروع کر دے. جب وہ سیکھنا شروع کر دے گا تو وہ سکھانا بھی شروع کر دے گا. جب سیکھ لے گا تو آگے سکھانا شروع کر دے گا. تو یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم ہے اور یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اس کو ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کو ہم عام طور پہ سیریس نہیں لیتے، اور ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ نہیں لگاتے. ہم اور فیلڈز میں بچوں کو ایکسپرٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے فیوچر کی فکر ہے، یقین کریں ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کی بڑی فکر ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ قرآن بھی سیکھ جائیں اور قرآن کے اوپر آ جائیں، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں، اس کو سیکھنے سکھانے والے ہو جائیں. اس کی طرف ہمارا نہیں ہے. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ کہے جی میں سے تو پڑھا نہیں جاتا، میری تجوید ٹھیک نہیں ہے، مشکل ہے، اب اس کے لیے ابھی حدیث آ گئی ہے کہ آپ پڑھیں آپ کو ڈبل اجر ملے گا. اور ابھی ہم سفارش کی پہلی حدیث جو پڑھی ہے تو قرآن مجید قیامت والے دن اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا. مطلب ایسا حشر کا دن ہے جہاں پہ ماں بچہ نہیں سنبھال رہی، مطلب ماں اپنے بیٹے کو بھی کہے گی کہ اس کو بھی بے شک جہنم میں پھینک دیں مجھے بچا لیں. ٹھیک ہے، بھائی کے بارے میں یہ سوچے گا، باپ بیٹے کے بارے میں سوچے گا. قرآن مجید کی آیات ہیں آخری سپارے میں آتی ہیں، وہ بھاگیں گے اسے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ قرآن مجید ایک نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے ساتھ آئے گا. آپ کہیں گے آپ کون ہیں یار، مطلب وہ کہے گا آئے میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بے فکر ہو جائیں. تو آپ بڑے حیران ہوں گے. تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں. تو ظاہر ہے یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے. اگلی حدیث جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، بڑی اہم ہے. آج کل کے تناظر میں، اس سینیریو میں، اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے یا ہمارے ملک کا حال ہے، اس کے لیے یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ اس حدیث پہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہم اس پہ غور فکر کر کے سیریس ہو جائیں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے. وہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بعض اقوام کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسری اقوام کو ذلیل کرے گا۔ اس کی عربی جو ہے وہ یہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اسی قرآن کے اوپر اگر کوئی اس کو پڑھے عمل کرے تو وہ قوم جو ہے وہ دنیا میں ترقی یافتہ ہو جائے گی، ایڈوانسڈ، ٹھیک ہے، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا ڈیولپڈ کنٹریز میں آ جائے گی، اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ انڈر ڈیولپ اور بالکل ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ یہ بس آپ نا ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے، تلاوت کریں گے اس کا ثواب ہوگا، اس کو دیکھنا، ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو چھونا بھی ثواب ہے، پھر اس کو تلاوت کرنا تو ثواب ہی ثواب ہے، اور پھر اس کو پڑھنا، ظاہر سمجھنا، وہ جیسے میں نے بتایا لیولز ہیں۔ لیکن قرآن مجید بعض اقوام کو، اس حدیث میں ہے کہ بعض قوموں کو یہ قرآن مجید ترقیوں پہ لے جائے گا اور بعض کو تنزل میں لے جائے گا۔ کیسے؟ جو اس کے اندر پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول، تجارت کے اصول، حکمرانی کے اصول، اخلاقیات کے اصول، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کے اصول، والدین کے ساتھ سلوک، مطلب فیملی کے اصول، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ اوپر ہی چلتے جائیں گے اور آپ ترقی کریں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اور اس کی مثال نہیں ہے، آپ کے سامنے مثال ہے۔ ہم نے 2 سپر پاورز کو نیچے نہیں گرا دیا تھا۔ اس وقت کیا تھا، وہ جو پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، ان کو تو بالکل اس کی جو ہے نا 100% یقین بھی تھا اور عمل بھی کرتے تھے، تو ان کے آگے کوئی چیز ٹھہری نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ سپر پاور ہے تو ہمیں کچا کھا جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اس وقت تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور ایٹ اے ٹائم دونوں سپر پاورز کو گرا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک سے وہ ایک کو گرا دیا، پھر اسے وہ ایٹ اے ٹائم دونوں کو انہوں نے شکست دے دی، جو آپس میں سپر پاور لڑتی تھی۔ روم کو بھی شکست دے دی اور ایران کو بھی، اس وقت کی یہی سپر پاورز تھیں۔ اور آج کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی حدیث کی میں پہلے بھی بات کی تھی کہ اسی حدیث کی اصل میں تشریح میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہم خوار نہیں ہو رہے؟ کیا ذلت و خواری کا اس سے بھی کوئی اگلا لیول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس لیول پہ ہم ذلت و خواری میں پہنچ گئے ہیں، اس سے اگلا لیول کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، ہم سچ نہیں بولتے۔ قرآن کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ پورے نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کتاب میں تو شک نہیں کر سکتا، جس نے شک کیا وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط کیا لگائی؟ اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن ہوں گے تو ہم آج بھی غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مومن بننا ہی نہیں چاہ رہے، ہمارے عمل ہی مومنوں والے نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن بن جائیں تو آج بھی، اور باقی باتیں چھوڑ دیں، اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، معیشت ہی سارا کچھ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی معیشت بھی اوپر چلے جائے گی، آپ کی ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ جب ہر طرف 2 نمبری ہوگی، بے ایمانی ہوگی، کرپشن ہوگی، فراڈ ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو کون گھاس ڈالے گا؟ آپ اب ایتھوپیا اور سوڈان اور پتہ نہیں کون سے افریقہ کے ایسے ملک جن کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا، تو ان کے لیول پہ آپ آ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے اس پہ اگر ہم عمل کرتے تو ہم بھی اوپر چلے جاتے، لیکن آپ نے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور کچھ کو ذلیل کر دے گا، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، یعنی تہجد میں وہ بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں، ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اس سے آپ رشک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ آنا چاہیے کہ یار یہ دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، کاش مجھے بھی یہ نعمت ملتی، میں بھی اس طرح حفظ کر کے میں بھی اس طرح قرآن مجید پڑھتا تو کیا ہی بات تھی. تو یہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی حدیث جو ہے اس میں مطلب پہلے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک نبی جو صحابی تھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے نا وہ بدک رہا تھا. تو وہ جب خاموش ہو جاتے تھے تو وہ رک جاتا تھا، جب پڑھنا شروع کر دیتے تو پھر وہ بدکنا شروع کر دیتے. تو ان کا بیٹا پاس ہویا ہوا تھا تو وہ رک گئے. لیکن جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا، یعنی انہوں نے جب تلاوت مکمل کی یا تہجد پڑھ رہے، تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا اس طرح لائٹیں سی اوپر جا رہی ہیں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی جو تم پر نازل ہو رہی تھی. تو یعنی ایسے شواہد بھی صحابہ کرام نے دیکھے ہوئے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ پڑھتے رہتے نا تو مدینے کے بچے بھی، لوگ بھی اس کو دیکھتے، ان کو، فرشتوں کو. تو یعنی قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں اور پورے یقین اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب ہیں، تو واقعہ ہی قرآن مجید پڑھنے سے جو ہے نا وہ سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. بعض روایات میں آتا، علماء کرام نے بتایا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے نا، اس کے منہ کے ساتھ فرشتے آ کے منہ لگاتے ہیں، جیسے یعنی چوم لیتے ہیں اس کے منہ کو نا. تو اسی طرح حضرت ہمارے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا زندگی زیادہ کرے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے واقعہ کے بیان کیا. ایک بہت بڑے قاری تھے، قاری عاصم. تو وہ مدینہ شریف میں پڑھاتے تھے، تو ان کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی. تو ایک دن کسی شاگرد نے مطلب ان سے کہا کہ پہلے تو یہی سمجھتے رہے شاگرد کہ کوئی تو نہیں الائچی وغیرہ کھاتے ہوں گے یا کوئی ایسی چیز تو جس سے منہ سے خوشبو آتی ہے. لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کوئی ایسا شواہد نہیں مل رہے، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاگرد ان کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یار، کسی وجہ سے آتی ہے، تم بس ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں بتائیں. تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے کوئی جس طرح ہوتا ہے نا، کوئی لسوڑے کی طرح چمٹ جاتا ہے نا، تو وہ شاگرد ان کا ایسا ہی تھا، وہ چمٹ ہی گیا. اس نے کہا نہیں بتا کے میں نے آپ سے پوچھ کے چھوڑنا نا. تو انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا. اب اس روایت کی اتھینٹسٹی تو ظاہر ہے میں نے روایت بیان کر دی ہے، پیر ذوالفقار صاحب نے بتائی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں، قاری جو تھے قاری عاصم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو اتنا پڑھتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں تمہارے منہ کو چوم لوں. تو حضور پاک نے میرا منہ چوما، اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. تو اصل تو بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ قاری عبدالباسط جو تھے مصر کے، مشہور زمانہ رہے ہیں، بڑا ایک مدت تک دنیا جانتی ہے ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بس نا ایسے ہی بات تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، لیکن ویسے تو اتنا نہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ امریکہ میں نے پتہ نہیں 30 دن گزارے، تو وہ قاری عبدالباسط بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو میں ان کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا. تو میں جب بھی دیکھتا تھا وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، جب بھی میں دیکھتا تھا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا قاری عبدالباسط نے کہ ان کا جو مصر کا صدر تھا انور سادات، وہ ایک دفعہ رشیا گیا تو انہوں نے کوئی کویسچن کیے قرآن کے حوالے سے یا اس طرح. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ آگے سے جواب دیے لیکن میں ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، یعنی میں مطمئن نہیں ہو سکا کہ میں نے ان کو صحیح جواب دیے. تو کہتے ہیں اگلی دفعہ اس کا کہیں ٹور ہوا تو قاری عبدالباسط کو بھی ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. تو جب وہ میٹنگ وغیرہ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یار میں یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو نا کچھ سنائیں گے.
اب ان کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں انہوں نے تلاوت کرنی شروع کر دی قاری عبد الباسط نے. اب ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، لیکن کہتے ہیں انہوں نے کچھ دیر تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیا کلام ہے. یہ انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. تو اثر پذیری کے لحاظ سے قرآن مجید اس طرح ہے کہ کافروں پہ بھی اثر کرتا ہے اگر کوئی غور سے سنے. اور اسی طرح مکے کے بھی مطلب جو مشرکین مکہ تھے، یعنی بعض تو صحابہ بن گئے جو مسلمان ہو گئے، تو ان کے واقعات آتے ہیں جو چھپ چھپ کے سنتے تھے. حضرت عمر کا آتا ہے، ابو جہل تو مسلمان نہیں ہوا، ایک خنس بن شریح، یہ 3 بندے خانہ کعبہ کے غلافوں میں چھپ کے حضور پاک کا کلام سنتے تھے. اور کسی نے ان کو دیکھ لیا تو کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مانتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کلام میں جو لذت ہے، ہم مان نہیں رہے لیکن کہتے ہیں اس کلام میں لذت ہی اتنی ہے کہ ہم ایک دفعہ سن لیں تو دل کرتے سنتے ہی جائیں. تو یہ ساری فضیلتیں ہیں قرآن مجید کی. اگلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، وہی جو ہم پڑھتے ہیں، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے. یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے اور 10 ضرب 3 یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والوں کو ملیں گی. اور یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ حدیث سے مزید ایڈ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ آخری 2 احادیث پڑھ کے ہم جو ہے نا کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو تھوڑا سا ٹاپک یعنی مختلف جو ہیڈنگز ہو سکتی ہیں وہ میں نے جو کی ہیں وہ بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا تاکہ ہم اس تناظر میں بھی غور و فکر کر سکیں. حدیث ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے. یہ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے یہ امام ترمذی نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. تو آپ دیکھیں ویران گھر آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہو، دیکھتی رہیں. یعنی ہم تو آج کل عام طور پہ اپنے آباد گھروں میں جا رہے ہیں نا تو شاید ہمیں فیلنگز نہیں آتی. ویران گھر آپ دیکھیں نا آپ کو وحشت ہوگی. دیکھیں گھر کے اندر جائیں، آگے سے کوئی چیز نہیں ہے، گند پڑا ہوا ہے اور سناٹا ہے اور اوپر سے جالے لگے ہوئے ہیں اور کدھر سے پرندے نکل رہے ہیں. آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا خوف سا آئے گا کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں. آپ کبھی کسی ویران بستی میں جائیں اور وہاں انٹر ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ویرانی کس کو کہتے ہیں. تو وہ دل جس میں قرآن مجید نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے. مطلب بالکل اس میں کچھ نہیں ہے، جالے پڑے ہوئے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں ہے کام کی، ٹھیک ہے، اور سناٹا ہے اور خوف ہے. یہ ہے ویران گھر کی تشریح جو ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کہیں ویران گھر کی طرح تو نہیں ہے. اور آخری حدیث آج کی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے یہ بھی، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، چنانچہ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. اس میں دیکھیں ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے. جنت جو ہے یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جیسے ایئرپورٹ سوسائٹی میں انٹر ہو گئے بس ایک ہی میدان، نہیں، 100 لیول ہیں جنت کے، 100 درجات ہیں. اور سب سے اہم ترین جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے. پھر ایک ایک درجے میں بھی آگے سب درجے ہیں بے شمار. ظاہر سی بات ہے جس طرح کا عمل ہوگا، جتنی کنٹریبیوشن اللہ کے دین کے لیے ہوگی، جتنی ڈیڈیکیشن ہوگی، جتنی قربانیاں ہوں گی، اس حساب سے آپ کو جنت ملنی ہے. یہ نہیں ہے ایک بندہ جو ہے نا ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے تڑپتا رہا ہو، قربانیاں دیتا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس نے ماریں کھائی ہوں، سارا مال لٹا دیا ہو، اپنی اولاد کو اس میں کھپا دیا ہو، اپنا گھر بار لٹا دیا ہو، وہ بندہ، اور جس نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں تو بس ہوں اور بس ہمیں تو بس برابر ہی جنت ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بھی انصاف کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر کر، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے.
یعنی کافر کہتے تھے نا کہ نہیں ہمیں جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہوا تھا آخرت میں بھی اچھا رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم مجرموں کو اور نیکوں کاروں کو برابر کر دیں گے؟ نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ تو جنت کے اتنے درجات ہیں، اور پھر اس میں جو حدیث میں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا تھا ویسے ہی تو اوپر چڑھتا جا درجات۔ تو یہ 2 پوائنٹ اہم ترین ہیں۔ ایک تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پھر پڑھتے ہیں تو ایسی سپیڈ سے پڑھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں بس میں نے زیادہ سے زیادہ بس اس کو گو تھرو کر دینا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اس کو آرام سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا آرام سے اس کی ادائیگی کریں۔ آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو مزہ آئے گا اگر آپ اس کی جو اس کی تجوید ہے اور اس کے جو ادائیگی ہے اس کے ساتھ آرام سے ترتیل سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو لذت آئے گی، آپ کو اطمینان ملے گا۔ اور اسی ترتیل سے پڑھنے کے اوپر جو ہے نا یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے اس کو ایسے بہت ہی زیادہ سپیڈ سے پڑھیں تو وہ اس سے اس طرح اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ احادیث جو ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے باقی جو ہے نا علماء کرام بتاتے ہیں۔ رمضان شریف میں جس طرح ہمارا گزرا ہے تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کس طرح قرآن مجید پڑھتے رہے ہیں، تو سن کے ہی حیرانی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید صرف رمضان میں 63 قرآن مجید پڑھتے تھے، صرف رمضان میں، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن ظاہر ہے ایک دن میں اور ایک رات میں، دو قرآن ایک دن میں، تو 30 دنوں میں 60 تو یہی ہو گئے، اور 3 قرآن وہ جو ہے تراویح میں پڑھتے تھے، تو 63 قرآن مجید۔ اور اسی طرح بزرگوں نے بتایا ہے، جیسے پیر ذوالفقار صاحب کا میں بتا رہا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بتا رہا ہوں، پھر اور بھی علماء کرام کا میں نے سنا، تو ایسے بزرگ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، وہ جب ان کی شاگردی میں آئے شاگردی کے لیے کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو حافظ قرآن کے بغیر نہیں لیتا کسی کو، تو آپ تو حافظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ تو وہ پتہ نہیں 15 دنوں میں یا 30 دنوں میں، مجھے اب تھوڑا بھول گیا، لیکن بہت تھوڑے سے دنوں میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا حافظ قرآن کو لے، انہوں نے کہا حضور سن لو جتوں سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ تو بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں حفظ کر لیا۔ اور یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں نا، آج کے دور میں بھی جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں 20 پارے 10 پارے پڑھنے کی جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جو وہ پڑھتے ہیں۔ اور پیر ذوالفقار صاحب مجھے مطلب میں ان کا سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ کئی خواتین ایسی ہیں جو وہ سحری کر کے بیٹھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم مغرب تک جانا قرآن مجید پڑھ کے ہی اٹھتی ہیں۔ مطلب ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ میرے کولیگ ہیں، وہ بتا رہے تھے یار میں اتنے 10 پارے یا پتہ نہیں کتنے پڑھ لیتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، اور ساری آج کی جو ہماری جو آج کا ٹاپک تھا، مقصد یہ ہے کہ میرے سمیت یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، پھر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں۔ اور آج کے جو چیلنجز ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہی ہیں، یہ جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اور جو لٹرم پٹرم ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی چینلز ہیں، ٹاک شوز ہیں، ٹھیک ہے، ان نے اصل میں آپ کو کیپچر کیا ہوا ہے میرے سمیت، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں قرآن مجید کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ سچی بات جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے پریکٹیکلی یہ کرنا ہے کہ ہم نے ارادہ کرنا ہے آج سے کہ یار میں نے نا صبح بھی کوشش کرنی ہے تلاوت قرآن مجید کرنے کی۔ 1 سپارہ، ویسے بزرگ کہتے ہیں 1 سپارہ روز پڑھو گے تو مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ چلو آپ کہیں کہ نہیں میں پڑھ سکتا سپارہ، تو آدھا سپارہ ہم پڑھیں، آدھا سپارہ نہیں تو پاؤ تو لازمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اچھا پہلے تو ہر گھر میں تلاوت کی آواز آتی تھی، ساروں کی روٹین تھی، اب پتہ نہیں ہم سب کو کیا ہو گیا ہے۔ اب تو ہم جب سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو بس اب تو کوئی گھروں سے عام طور پہ نہیں آواز آتی، اور وہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ کرتے ہیں تلاوت اسی طرح۔ اب میری والدہ ہوتی ہیں نا گھر میں، تو انہوں نے تو فجر پڑھ کے تو بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرف آئیں واپس،
اور پھر جو میں بات کرنے لگا تو وہ یہ ہے کہ رات کو بھی تلاوت کریں. جب ہم موبائل پکڑتے ہیں وہ آگے سے جناب وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس, آئیں آپ دیکھیں, یہ دیکھیں وہ نئی بات آئی ہے یار, یہ دیکھیں ویڈیو کون سی آئی ہے, اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, یہ دیکھو واٹس ایپ پہ کیا آ گیا ہے, یہ نئی چیز آ گئی ہے, بھائی دیکھو تو صحیح, 1 منٹ آئیں سنیں. یعنی اس طرح ہمیں وہ کھینچ رہے. یہی دجالیت ہے. بالکل یہی بات ہے کہ یہ موبائل جو ہے جب اس میں باقی چیزیں ہیں تو یہ ہمیں کھینچ لیتی ہیں.